السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز خواتین، قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے کئی دروس سے تحفۃ النساء اس عنوان کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مختصر سا مجموعہ، اس میں موجود احادیث کا ایک ایک کر کے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اختصار کے باوجود اس مجموعے میں بہت ساری احادیث خواتین کے لیے نصیحت، ان کے لیے تنبیہ، ان کے مقام اور فضیلت سے متعلق باتیں، اور اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے، ان تمام چیزوں سے متعلق احادیث اس میں موجود ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں بتائی ہوئی بات بہت زیادہ تفصیل طلب ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرے۔ قرآن کی آیات، احادیث، اس کے صرف الفاظ کے معنی جان لینا یہ کافی نہیں ہے کہ فلاں لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے، بلکہ پوری بات کا مطلب کیا ہے اور کون سی آیت اس کی وضاحت دوسرے مقامات پر ہیں، کون سی احادیث کئی مقامات پر کئی راویوں سے کئی کتابوں میں آئی ہیں اور اس میں کیا زیادتیاں ہیں، الفاظ کے اضافے اور اس کے مختلف اطراف یا ٹکڑے جس کو ہم کہیں گے مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان طرق کا، ان اطراف کا جمع کرنا اور پھر اس کے بعد مطلب لینا، پھر مزید یہ بھی دیکھنا کہ لغت کے اعتبار سے واقعی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور علماء نے اس سے کیا احکام مستنبط کیے ہیں، اس کی کیا توجیہ کی ہے، کیا ایکسپلینیشن دیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ بڑا فتنہ یہ ہے اس دور کا کہ انسان ادھورے علم کو اپنے لیے کافی سمجھ لے، وہ اپنے اوپر اتنا اعتماد کرے کہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت اس کو محسوس نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتا رہے کہ مجھے سمجھا ہے، لیکن اسے سمجھا نہ ہو، اور کئی لوگوں کو اپنی ناسمجھی میں نہیں سمجھی ہوئی بات سمجھا دے۔ اور یہ وبا آج عام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کی وجہ سے لوگ ذہنی خلل کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے اذا سکت الجاہل انتہى الخلاف، جاہل اگر چپ ہو جائے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ اکثر اوقات اختلافات اور انتشار اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ادھورے علم کے ساتھ ایک انسان بات کرتا ہے، کچھ لوگ اس غلط بات کو لیتے ہیں، پھر ان میں انتشار ہوتا ہے، پھر صحیح لوگوں سے ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس طرح سے امت میں کئی اقوال، کئی باتیں، کئی افکار پھیل جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کورس کا اور اس طرح کی جتنے دینی دروس اور کورسز ہوتے ہیں، علماء کرام بھی اس کو پڑھاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ قرآن و سنت کا علم ہم گہرائی کے ساتھ حاصل کریں۔ سب سے بڑی ناسمجھی یہ ہے کہ انسان محض اپنی سمجھ کو کافی سمجھے اور اسے لگے کہ مجھے تو آ رہا ہے نا، سمجھ رہا ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اور موٹی موٹی باتیں جان کر وہ انہی میں اجتہاد کرنے لگے۔ یاد رکھیں، قرآن و سنت میں بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن اس جملے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان بعض اوقات یا تو غلط طور پر عمل کرتا ہے یا غلط عقیدہ یا فکر قائم کر لیتا ہے۔ کبھی اس کے نتیجے میں اس پر راضی ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی وہی بات بتاتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اپنی غلط فہمی میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو سمجھائی غلط، تو اس غلط سمجھ کی وجہ سے بعض اوقات اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے اور شک شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے نفس سے اوپر اٹھ کر، اپنی انا سے اوپر اٹھ کر، اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کر دین کی باتیں سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس فہم کے لیے، اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے سے پہلے جتنے اہل علم گزرے ہیں، جو قابل اعتماد علماء تھے، جنہیں قرآن و سنت کا گہرا علم تھا، جن کی زندگی رات دن کا اوڑھنا بچھونا دینی علوم کا مطالعہ، اس کا سیکھنا سکھانا تھا، ایسے علماء نے جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ان سے استفادہ کا شوق بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ لیکن انسان چونکہ کم ہمت ہے اور جلد باز ہے، لہٰذا انسان یہ کرتا ہے کہ اتنا لمبا کون کرے، شارٹ کٹ ہم کو چاہیے اور جلدی جلدی ہم کو چاہیے، اور اس جلدی میں اکثر انسان کا علم خلل کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ علم کے لیے محنت درکار ہے اور لمبا زمانہ چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے ایک شعر بعض علماء نے ذکر کیا ہے، اور بعض نے اس کی نسبت ابن الجوینی کی طرف بھی کی ہے، امام الحرمین ابن الجوینی، لیکن امام شافعی کے مناقب میں علماء نے یہ شعر ذکر کیا ہے۔ طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاذ وطول زمان۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں، اخی، میرے بھائی، لن تنال العلم الا بستۃ، 6 چیزیں جمع کیے بغیر تو علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ واقعی علم حاصل کرنا ہے تو یہ 6 چیزیں تیرے اندر ہونی چاہیے۔ لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیان، اور میں تجھے وضاحت کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاذ وطول زمان۔ کیا ہے یہ؟ نمبر 1، ذکاء۔ ذکا کیا ہے؟ انٹیلیجنس یا سمجھنے کی صلاحیت۔ ایک طالب علم اگر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اس کو بنیادی باتیں بھی معلوم نہ ہو اور علمی مجالس میں وہ بیٹھ کے گہرا علم حاصل کرنا چاہ رہا، نہیں، یہ ویسے ہی جیسے گنتی نہیں آتی ہے اور اس کو ایڈیشن اور سبسٹریکشن سکھایا جائے، اس کے پاس کچھ بنیادی بات ہونا چاہیے، اس کے پاس سمجھ ہونا چاہیے، ذکا، اس کے پاس ذہانت ہونا چاہیے گہرا علم حاصل کرنے کے لیے۔ موٹی موٹی باتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، علماء سے پوچھو، عمل کرو،
لیکن واقعی کسی کو طالب علم بننا ہے اور گہرا علم حاصل کرنا ہے، اس کے پاس ذکا ہونی چاہیے، ذہانت ہونی چاہیے۔ دوسرے وہ حرص، علم کی حرص ہونا چاہیے، وہ بور نہ ہو جائے، ارے بہت سنا ہم نے، ٹھیک ہے چھوڑ دو، اس میں حرص ہو، نہیں اور چاہیے۔ جیسے مال کے بارے میں ہوتا ہے، مال جمع کرنے سے آدمی کبھی بور نہیں ہوتا، بلکہ آدمی جمع کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس میں حرص ہونی چاہیے۔ وہ اجتہاد، محنت کرنا چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے علم کے لیے، راحت طلبی نہیں ہونی چاہیے۔ کون جائے رکشہ کر کے، پیسے خرچ کر کے اور دھوپ میں چل کے اپنا آرام چھوڑ کے، اس سے اچھا گھر پہ قیلولہ کر لیں گے۔ وہ اجتہاد، کون بیٹھے کتابیں پڑھتے، ڈھونڈتے، حدیث کہاں ہے، کون سی حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے آیت کی، کون محنت کرے، آرام کرو۔ وہ اجتہاد محنت کے ذریعے سے ہی انسان کو گہرا علم ملتا ہے۔ وہ بلغہ کہتے ہیں کہ انسان کو بقدر حاجت چیزوں میں مشغول ہونے کو، کھانا پینا، کمانا، آرام، خصوصاً رزق کا معاملہ، اس میں بقدر حاجت پر اکتفا کرے، اس کا عادی نہ بنے، آرام کا عادی نہ بنے، کھانے پینے کا شوقین نہ ہو جائے، کمائی میں لگ نہ جائے، بلکہ جو بھی چیزیں ہوں انہیں بلغہ بقدر حاجت رزق کے اوپر کفایت کرے، اس کو کافی سمجھے، تھوڑا موڑا اس میں اپنا کام چلا لے۔ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاد وطول زمان، صحبت استاذ کی صحبت بھی ہونی چاہیے۔ میں میرا سمجھ کے کچھ بھی سمجھوں گا نہیں، غلط سمجھے گا، جیسے خوارج گمراہ ہوئے۔ استاذ کی صحبت ہونی چاہیے اور کسی جانکار سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جانکار کی طرح تجھے کوئی بتا نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسے جانکار بتا سکتا ہے ویسا تجھ کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا جانکار سے سیکھنا چاہیے، جسے خبر ہو، واقعی حقائق کو جانتا ہو۔ وصحبت استاد وطول زمان، اور لمبا زمانہ۔ اکثر ہوتا یہ کہ لوگ چاہتے ہیں جلدی سے آ جائے، جلدی سے جو پھل توڑا جاتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے، اس کو پیڑ پر چھوڑے رکھنا پڑتا ہے جب تک کہ واقعی وہ پک نہ جائے۔ لہٰذا وقت سے پہلے آپ دیکھیں، بچہ بھی اگر وقت سے پہلے پیدا ہو تو کیا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی تو فوت بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے جلدی نہیں مچانا چاہیے۔ طالب علم میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جلدی کرتا ہے، اور یہ جلدی اس کی دشمن ہوتی ہے۔ وہ طول زمان، طویل زمانہ، کہ کسی بھی میدان میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے گہرا علم ہونا ضروری ہے، اور گہرے علم کے لیے گہرے پانی میں اترنا ضروری ہے۔ آپ کنارے رہ کر جلدی پورا سمندر سمیٹ نہیں سکتے۔ گہرائی کے ساتھ جتنے گہرے پانی میں پھر انسان دھیرے دھیرے تیرتا ہے، اس کو اتنا زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سطحی کنارے تیرنے والا اگر زیادہ آگے چلا جائے، اس کو نہیں آتا ہے، سیکھا نہیں، ڈوب جاتا۔ اس لیے زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ پھر اس میں ایسی بات بول دیتا ہے جس سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ بات تھی جو میرے ذہن میں آئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یاد رکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاد وطول زمان۔ تو اس کو یاد رکھیں، 6 چیزیں یہ طالب علم کے لیے ضروری ہیں۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ یاد رکھیں، بھول گئے، سننے میں لگے رہے اور لکھنے میں نہیں۔ تو یاد رکھیں 6 چیزیں کیا ہیں؟ ذکاء، ذہانت،
حرص اس کی طلب ہونا چاہیے، دل کے اندر چاہت ہونا چاہیے، موٹیویشن پیچھے اس کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ذکاء و حرص و اجتہاد، محنت، مجاہدہ. وہ بلغہ، کم کو اپنے لیے کافی سمجھنا، کھانا پینا آرام کپڑا یہ وہ سب جتنی چیزیں ہیں تو ان کو اپنے لیے کم سے کم پر راضی ہو جانا. اور 5 استاذ کی صحبت، کسی کے ماتحتی میں علم حاصل کرنا. اور نمبر 6 لمبا زمانہ. آخری پہ اکثر لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں، اور اس سے پہلا 5واں جو یہ 5 اور 6 تھوڑا مشکل ہے. 5 اور 6 تھوڑا مشکل ہے. کیوں؟ انسان کا نفس کسی کی ماتحتی نہیں چاہتا. میں کیوں کسی کے انڈر میں رہوں؟ نہیں. میں میرا پڑھوں گا، میں میرا سیکھوں گا، نہیں. اہل علم کی ماتحتی میں رہ کے علم حاصل کرنے میں خیر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اپنے نبیوں اور ان کے متبعین کو دیا. ڈائریکٹ کتاب بھیجی، پڑھو سمجھو اور اس کو اپنے حساب سے کرو جیسا بھی کرنا ہے. اللہ نے کتاب نازل کی تو کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی کا خطاب بھی رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھاتے تھے، اور اسی طرح سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ہر زمانے میں اہل علم. لہٰذا اس کو یاد رکھیں کہ آج کل کے دور میں شارٹ کٹ آئے ہیں کہ 10 دن میں قرآن کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی، قرآن کی عربک آ جائے گی، 5 دن میں یہ آ جائے گا، 6 دن میں آ جائے گا. یہ دنیوی طریقے ہیں جو مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم کو دینی میدان میں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو ایسے جو بھی پڑھ کے نکلتے ہیں عموماً آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا اور نہ امت کے مسائل حل کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات امت کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں لوگ. جاہل گانٹھ گرہ باندھتا ہے اور عقل مند کھولنا پڑتا اس کو. تو نادان لوگ اس طرح سے امت کو سستے اور آسان راستے بتاتے ہیں جو مفید نہیں ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آدمی موٹی موٹی سیکھ بھی لے کم وقت میں، لیکن گہرا علم حاصل کرنے کے لیے زمانہ جاتا ہے، اور تاریخ اس کی شاہد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زمانے تک علم حاصل کرتے رہے، تب جا کے کچھ بنے، 1-2 دن میں نہیں بنے. تو یہ بھی ہے کہ بعض خواتین میں ہوتا ہے کہ یعنی شارٹ میں کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسا شارٹ کورس بنائیے جس سے ہم سب سیکھ جائیں. تو عالم لوگ اتنا کیوں پڑھیں گے مدرسوں میں؟ پی ایچ ڈی یہ کرنا. دنیا کی علوم دیکھیے، آپ بچوں کے بارے میں کریں گے ایسا کہ بچہ ہمارا بھی کتنا ہے، 6 سال کا ہے، 3 سال میں پی ایچ ڈی ہو جائے گا؟ یہ نہیں. پہلی سے لے کے 10ویں تک، 10ویں کے بعد 12ویں، 12ویں کے بعد 15ویں، 15ویں کے بعد کتنا، 18ویں، 20ویں، 20 سال بچوں کو پڑھاتے ہیں، تب جا کے کچھ بنتے ہیں. اور دینی میدان میں ہم چاہتے ہیں کہ 4 مہینے میں ہم لوگ قرآن کے ماہر بن جائیں. ماشاءاللہ. جو آدمی اس طرح کا نسخہ پیش کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے. جو آدمی اس طرح کا نسخہ پیش کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے. نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا. اس کو یاد رکھیں. تو علم کے لیے محنت ضروری ہے، اور لمبا زمانہ ضروری ہے، اور کسی کی ماتحتی میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج حدیث نمبر 16 ہم دیکھیں گے، جس میں عورت کی کمیوں کے باوجود اس سے نفرت نہ کرنے کا حکم. ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، اور عورتوں میں بھی کمی ہوتی ہے. ایک اصول زندگی کا ہم کو دیا گیا ہے، اور خاص اس کا خطاب مردوں سے ہے. مردوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کی رعایت کریں، کیونکہ مرد کے پاس طاقت ہوتی ہے اور بہت جلدی وہ غصہ ہوتا ہے اور ظلم کرنے لگتا ہے. تو کمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، چاہے اس میں کتنی کمی کیوں نہ ہو. تو مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے. مزید اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ نصیحت صرف بیوی شوہر کے معاملے میں صرف مرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس اصول کو اگر یاد رکھا جائے تو جن لوگوں کے ساتھ ہم جیتے ہیں، چاہے وہ ہماری فیملی کا کوئی اور فرد کیوں نہ ہو، یہ اصول اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارے تعلقات ہمیشہ بنے رہیں، آپسی تعلقات ہمیشہ بنے رہیں اگر اس اصول کو ہم یاد رکھیں. چاہے پھر وہ بیوی شوہر ہو، یا اسی طرح سے یعنی بھائی بہن ہو، یا سہیلی سہیلی، دوست دوست ہوں، یا ایک مقصد کے لیے کام کرنے والے افراد ہوں. ان کے اندر یہ چیز ہو
تو نبھاؤ آسان ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او قال غیرہ۔ امام مسلم نے کتاب الرضاع میں اس کو حدیث نمبر 1469 پر روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض کینہ کپٹ دل میں نفرت نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی بات، اس کے اندر کوئی خصلت اسے ناپسند ہو تو اس میں کوئی ایسی خصلت بھی ہوگی جو اسے پسند آ جائے گی۔ پہلا حکم ہے اور اس کے بعد اس کی علت بیان ہے، ریزن اس کا بیان کیا گیا ہے۔ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ نفرت کیوں کرے گا؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جو اسے پسند نہیں، بار 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 وہی ہوتا رہا، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت بیٹھ سکتی ہے۔ تو کمی ہر انسان میں ہوتی ہے، اور عورت میں بھی ہوتی ہے، مرد میں بھی ہوتی ہے۔ اب اگر مرد اپنی بیوی میں دیکھے، عام طور سے طلاق کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے۔ ماتحتی عورت کے لیے ہے، کمزوری عورت کے لیے ہے۔ تو خاص نصیحت کس کو کی گئی؟ مرد کو، کہ کوئی مومن مرد، یہاں پر مومن کہا گیا کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک انسان ایسا نہ کرے، اور ایمان اس کو بتاتا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے۔ تو اگر اپنی بیوی میں کمی دیکھ کر اس سے نفرت کر رہا ہے تو سوچ، تو ایمان والا ہے تو اس بات کو مانتا ہے کہ تیرا مالک ہے اللہ رب العالمین، تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے نفرت نہ کرے، تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کریں، تو پرفیکٹ ہے، تیرے اندر بھی تو کمی ہے۔ تو ایمان والا ہو کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی کمی کی وجہ سے اگر تو نفرت کرتا ہے تو کیا تیرے اندر کمی نہیں؟ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری کمیوں کی وجہ سے تجھ سے نفرت کریں، تیری کوتاہیوں کی وجہ سے تجھ سے نفرت کریں؟ نہیں۔ تو پھر تو بھی مت کر، کیونکہ تجھے اللہ نے قوام بنایا ہے گھر والوں پر، خصوصاً اپنی بیوی پر۔ تو تیرا کام ہے کہ تو ان کی کمیوں کو نبھا کے چلے، برداشت کر لے، ویسے ہی بلکہ اس سے بہتر، جیسے اللہ رب العالمین اس سے بہتر کرتا ہے۔ کیا؟ کہ اس ساری قدرت کے باوجود اور اس سے زیادہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے اس کے لیے کیا ہے، سب کچھ عطا کیا، بلکہ وجود اس کو دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی باتیں کتنی مانتا ہے، کتنی فرما برداری کرتا ہے، اور کتنا اپنے آپ کو اس پیمانے کے مطابق بناتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ نہیں ہوتا نا اس سے، تو پھر کیوں امید رکھتا ہے کہ سب پرفیکٹ بن جائیں گے، بیوی پرفیکٹ بن جائے گی؟ تو کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے۔ ناراض ہونا ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کسی وجہ سے ناراض ہوتے تھے، شرعی معاملات میں کوئی کوتاہی ہوئی آپ غصہ بھی کرتے تھے، یہ الگ بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے، گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کے چہرے کو بالکل غصے میں پایا، فوراً ڈر گئیں، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اللہ کے غصے سے، رسول کے غصے سے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے کیا غلطی کر دی؟ ماذا اذنبت، کیا گناہ مجھ سے ہو گیا اللہ کے رسول؟ آپ نے غصے ہی میں کہا یہ پردہ کیسا ہے؟
اور پردے پر تصویر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ پردہ نکالا، پھاڑ کے اس کو 2 ٹکڑے اس کی کر دیے اور اس کے تکیے بنا دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے، اور گھر میں کوئی شرعی بگاڑ اگر کوئی بات دیکھیں آپ ناراض بھی ہوتے تھے۔ آپ کی ذمہ داری تھی گھر والوں کی اصلاح کرنا۔ وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن خوبی ان کی یہ تھی کہ غلطی جب معلوم ہو جائے اس کی اصلاح کر لیتے تھے۔ تو غصہ ہونا ایک الگ چیز ہے، ڈانٹنا ایک الگ چیز ہے، تنبیہ ایک الگ چیز ہے، یہاں نفرت کی بات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بیوی سے غلطی ہوئی، دوسری تیسری، بار بار کچھ ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے تجھ سے بار بار غلطی ہوگی اللہ کے معاملے میں، بیوی سے بھی غلطی ہوگی تیرے معاملے میں۔ تیرا حق تو چھوٹا ہے، اللہ کا بڑا ہے، تو بڑی غلطی کر رہا ہے، پھر بھی معافی کی امید رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے اس کے باوجود، جبکہ تیرا معاملہ اور بڑا سنگین ہے، لیکن بیوی کے لیے تو تیار نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان والا ایسا نہیں کرنا چاہیے جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو کہا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ یہ پہلی بات ہوئی جسے معلوم ہوتا ہے کہ نفرت نہیں کرنا چاہیے شوہر کو بیوی سے، اس کی کسی کمی کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے خوبصورتی کے اعتبار سے ویسی نہ ہو جیسی یہ چاہتا ہے یا چاہتا تھا، یا ہو سکتا ہے اس کی زبان میں کوئی بگاڑ ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے کام کاج میں کوئی خرابی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو۔ کمی ہر ایک میں ہوتی ہے، ان کمیوں کی وجہ سے اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں، کوئی ایک رشتہ بھی صحیح نہیں رہے گا۔ اس لیے کہا اب اس کا حل کیا ہے؟ نفرت تو نہیں کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے، حل کیا ہے؟ کہا ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، اگر ایک بات ایسی ہے اس میں جو اس کو پسند نہیں، تو کوئی ایسی بات بھی تو اس میں ہوگی جو اس میں اس کو پسند ہوگی۔ ہو سکتا ہے خوبصورت نہ ہو لیکن شوہر کا خیال رکھتی ہو سکتا ہے بات میں اس کے تھوڑی گرمی ہو لیکن بڑی وفادار ہے، غیرت مند ہے، شوہر کی عزت رکھتی ہے، خدمت کرتی ہے، ذمہ داری نبھاتی ہے۔ تو کچھ کمی اگر اس میں ہے، کچھ خوبی بھی تو ہوگی۔ کوئی انسان ایسا ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو کچھ خوبی بھی ہوتی ہے۔ اب جینے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ناراضگی، کراہت بڑھتے بڑھتے نفرت بن جائے گی، کوئی کسی کے ساتھ جی نہیں پائے گا۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بھائی، بہن بہن، بیوی شوہر، دوست، ہر ایک میں کمی ہوتی ہے۔ اگر اس پر ہم نگاہ رکھیں تو دلوں میں دوریاں پیدا ہوں گی جو کہ مطلوب نہیں ہیں، خصوصاً بیوی شوہر کے معاملے میں۔ مطلوب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مودت اور رحمت کا معاملہ کریں، لیکن اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھیں گے تو نفرت پیدا ہوگی۔ اسی لیے کیا کہا؟ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کوئی بات اگر ایسی ہو بھی اس میں جو پسند نہیں ہو اس کو، تو ایسی بھی تو ہوگی نا جو اسے پسند آئے گی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا اصول زندگی کا ہے۔ اگر اس اصول کو ہم اپنا لیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں سب لوگوں سے۔ یہ بیوی شوہر کا ہی معاملہ نہیں، یہ تو بس ایک مثال کے طور پر ہے کہ نبھاؤ کے لیے، تعلقات کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے، آپس کی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ نفرتیں آتی کہاں سے ہیں؟ کمیوں پر نگاہ رکھنے سے، ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھنے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، ایک
پوری کتاب لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ تعلقات کی خرابی کی جڑ کیا ہے. ہم ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے ہیں جبکہ ان میں خوبیاں ہوتی ہیں. ان میں خوبیاں ہوتی ہیں. دیکھنے کے دو طریقے ہیں اور بولنے کے اور جج کرنے کے دو طریقے ہیں. کوئی آدمی جج نہیں کرتا، یہ بکواس بات ہے. جج کرتے ہیں سب. انگلش میں ویسٹرن اس میں بولتے ہیں ڈونٹ جج. سب جج کرتے ہیں، کوئی جج نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے. ہر انسان کسی نہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اب عام طور سے کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے اور نماز کی پابند ہے، یہ ہے وہ ہے سب ہے، لیکن زبان ذرا اس کی تیز ہے. ایک تو ایسا ہے طریقہ سوچنے کا. دوسرا ایسا بھی تو ہے، وہی بات، زبان اس کی تیز ہے لیکن دیکھو شوہر کی خدمت کرتی ہے اور نمازوں کی پابند ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے، غیرت مند ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے. بس یہی ایک بات اس کے اندر. بس ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہوتا. سب کچھ ہے لیکن کیا فائدہ یہ اس میں ہے. یا ایسا بھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ ایک چیز ہے لیکن اتنی ساری چیزیں تو ہے نا. تو اگر ہم ایسا سوچیں تو ایسا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا، اور اگر ایسا سوچیں تو پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا. ہماری سوچ بدل جاتی ہے ایک چیز کو ایک زاویے سے دیکھنے سے اور دوسرے زاویے سے دیکھنے سے. لہٰذا حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہم کو دیکھنا کیسے چاہیے. فیصلہ کون کرے، دیکھیں کیسے. دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس میں یہ چیز کمی ہے لیکن راضی میں کس پر ہوں؟ اس کی خوبی پر. اس کی خوبی کو دیکھ کہ اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کمی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو یہ خوبی تو ہے نا اس کے اندر. پھر بے خوبی تو نہیں ہے. یہی بات بیوی کے لیے بھی ہے کہ ٹھیک ہے شوہر میں کمی ہے، ایسا ہے، یہ بات اس کے اندر ہے، غصے والا ہے یا خوبصورت نہیں ہے یا فلاں چیز اس کے اندر ہے، تھوڑی سی لاپرواہی کر دیتا ہے یا وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوں گی. لیکن پھر اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے. جب ہم خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. کمیوں کے باوجود اپنی نگاہ ٹکائے رکھنا چاہیے خوبیوں پر. ہاں یہ نہ ہو کہ وہ برائی اتنی بڑی ہو کہ جس سے دوری بہتر ہو، کہ انسان شرک ہی کرتا ہو ایک دم، یا اتنا بھیانک ہو کہ اس کے ساتھ جینا مشکل ہو. اس کے ساتھ جینا مشکل ہو انسان کے لیے. تو شرابی ہو، مار پیٹ کرتا ہو، یا جان کا خطرہ ہو، ہڈی پسلی توڑ دیتا ہو، یہ اور بات ہے. یا اسی طرح سے عورت وفادار نہ ہو شوہر کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بھی تعلق ہو اور کہیں اور بھی انٹرنیٹ پہ رشتے بنائے ہوئے ہو، پیار محبت کی باتیں کرتی ہو، وفاداری اس میں نہ ہو. ایک آدمی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کی طرف بھی دیکھے. ایسی برائی نہیں ہونا چاہیے. شرک اور کفر اس کی زندگی میں نہ ہو کہ اسلام کا انکار کر دے، میں نہیں مانتی اسلام کو، کیا اسلام میں ایسا کیوں ہے، ایسا نہ ہو. ہاں اس میں بھی سمجھایا جائے، اصلاح کی جائے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک حد اس کی بھی ہے. لیکن عام طور سے زندگی میں ایسا اتنے بڑے بڑے مسائل نہیں ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے ان کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اور برداشت کی طاقت انسان میں نہیں ہوتی ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چھوٹی غلطی بھی ہو تو ایک دوسرے کے لیے غصہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت کیا کریں؟ اس وقت یاد رکھیں اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں. پھر چاہے بیوی شوہر ہوں، بھائی بھائی ہو، بہن بہن ہو، والدین اولاد ہو، یا دوست دوست، سہیلی سہیلی ہو. یہ اصول زندگی کا ہم کو اس حدیث میں ملتا ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھو، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھو. بعض اوقات ایک دوسرے کے مسائل دیکھنے سے بھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. مثلا بیوی ہے، کام میں تھوڑی بہت کوتاہی کرتی ہے. اب اتنا دیکھ کے آدمی غصہ ہو جائے گا، وقت پہ کام نہیں کرتی ہے، یہ نہیں کرتی ہے، وہ نہیں کرتی ہے.
لیکن اگر یہ دیکھے کہ دیکھو اس کو وہ بیمار رہتی ہے، بیمار رہ کے بھی کرتی ہے، اب پرسپیکٹو بدل گیا، اب دیکھنے کا زاویہ بدل گیا، اب وہ اس کو بیماری کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہا ہے کہ دیکھو کتنی بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی اٹھ کے سارا کام کرتی ہے۔ شوہر بھول جاتا ہے یا فلاں چیز کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، لیکن دیکھو اتنی ساری قربانیاں دیتا ہے، اتنی تکلیف ہم لوگوں کے لیے اٹھاتا ہے، ہم کو تکلیف ہونے نہیں دیتا ہے۔ یہ چیز، یہ مزاج اگر ہم دیکھیں، باہر کے مسائل باہر ہی رکھتا ہے، گھر میں آتا ہے ویسا نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک دوسرے کی کمیاں ہمیشہ ہوتی ہیں، کوئی گھر ایسا پاک نہیں ہوتا ہے جس میں بیوی میں یا شوہر میں کمی نہ ہو، لیکن اگر ہم خوبیوں پر نگاہ رکھیں اور کمیوں کو نظر انداز کریں تبھی جا کے نبھاؤ ہو سکتا ہے، تبھی جا کے نبھاؤ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے تو کمیوں کے باوجود دونوں میں محبت بڑھے گی اور مضبوط ہوگی، اور یہی مطلوب ہے۔ نکاح میں مقصد دوام ہے، نکاح میں مقصود کیا ہے؟ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں، ٹوٹنے کے لیے جڑے نہیں ہیں۔ نکاح میں اصل کیا ہے؟ دوام، کہ وہ باقی رہے، الا ہے کہ کوئی مجبوری ہو جائے ایسی کہ جس کے بعد کوئی آپشن نہ ہو، الگ ہی ہونا پڑے، لیکن اصل اس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا اور زندگی بھر جمے رہنا، اصل نکاح میں یہ ہے۔ یہ اصول قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مردوں ہی کو نصیحت کی اور کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بتاؤ۔ معروف میں سارا بھلا آ جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ان کا خیال رکھو، ان سے درگزر کرو، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بتاؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں غصہ اس لیے ہوتا ہوں اور اس کو اس لیے اچھے سے نہیں رہتا اس کے ساتھ کیونکہ اس میں یہ کمی ہے۔ جسٹیفائی اپنی غلطی کو یا اپنے سلوک کو آدمی کرتا ہے، میں کیوں برا سلوک کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ایسا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بتاؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہاں لیکن پھر بھی اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہ ہو، کرہتموہن، اگر پھر بھی تمہیں اپنی بیوی سے کراہت ہو، ناپسندیدگی ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو بہت ممکن ہے کہ ایک چیز تم پسند نہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو۔ یہ سورہ النساء میں آیت نمبر 19، سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے، نساء سے مراد عورتیں۔ اس میں کیا فرمایا؟ مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے زندگی گزارو، سلیقے سے جیو، خوش اخلاقی سے جیو، حقوق ادا کرو، ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو۔ لیکن اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو یاد رکھو کہ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو پسند نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ دوائی کتنوں کو پسند ہے؟ نہیں، لیکن دوائی میں بھلائی ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح سے کئی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف میں انسان کی دنیا یا آخرت کی بھلائی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر صبر کر کے اونچا مقام پالے اور اس کے لیے بیوی تربیت کا ذریعہ بن جائے، یا وہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہو۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کیسی خیر ہوگی؟ کہتے ہیں کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَالْخَيْرُ الْكَثِيرُ
أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا۔ مان لو کچھ نبھاؤ نہیں بھی ہوتا ہے، بیوی شوہر ساتھ میں رہیں اور پھر دونوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، نکاح باقی رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس بیوی کے ذریعے سے ایک نیک اولاد دے دے، ایسی اولاد جو اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہو، آگے چل کے وہ عالم بنے، آگے چل کے وہ دین کی خدمت کرے، آگے چل کے وہ بہت بڑا انسان بن جائے اور ان کے لیے ڈھیر سارے ثواب کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں ان کی سفارش والا بن جائے۔ ایسی اولاد کہ جو سارے عالم کے لیے خیر ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ٹھیک ہے، فی الوقت ہو سکتا ہے تمہیں ایک دوسرے سے نفرت ہو، شوہر بیوی کو پسند نہیں کر رہا ہے، چھوڑ نہ دے اس کو۔ دیکھیے یہاں پر ترغیب کیا دی جا رہی، تمہیں اگر بیوی پسند نہیں تو چھوڑ دو، قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ آپ دیکھیے قرآن میں جوڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ اگرچہ بیوی تجھے پسند نہ ہو، لیکن دیکھ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پسند نہیں ہوتی لیکن اس میں بھلائی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس بیوی میں تیرے لیے بھلائی ہو سکتا ہے تیرے لیے اس میں بھلائی ہو، اور اگر کچھ نہ صحیح کم سے کم اتنی تو بھلائی ہو سکتی کہ جو اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے دے، اس لیے کہ بیوی کے بغیر تو اولاد ہوگی نہیں، تو یہ اولاد ہو سکتا ہے تیرے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن جائے۔ کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کہے گا اللہ میرا اتنا اونچا مرتبہ تو تھا نہیں، اتنا اونچا مرتبہ مجھے جنت میں کیسے ملا؟ اسے کہا جائے گا تیری اولاد کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے، باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تجھے اونچا مقام ملا ہے۔ تو دیکھیے آدمی خود عمل سے اتنا اونچا نہیں گیا، لیکن اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت میں جنت میں اونچا مقام ملا۔ تو یہ خیر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ تو بعض اوقات دونوں میں انبن ہوتی ہے اور بیوی شوہر کو یا شوہر خصوصاً بیوی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ماؤں کی بات کہا کہ بہت ممکن ہے تمہیں اپنی بیوی پسند نہ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھتی ہو۔ تو یہاں پر یہ بات امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں کہی ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے۔ امام ابن جریر یہ بھی کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي تَكْرَهُونَهُ خَيْرًا كَثِيرًا كَانَ جَائِزًا صَحِيحًا، یعنی اگر یہ بھی ہم کہیں کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہے، یہ بھی ہم مانیں تب بھی مانا صحیح ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی میں خیر نہیں ہے لیکن اولاد ملے گی تو اولاد میں خیر ہوگی، نہیں، خود بیوی میں ہو سکتی ہے، بیوی میں بھی خیر ہو سکتی ہے، آج اگر نہیں ہے تو کل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امید دلائی، عسا امید کے لیے ہوتا ہے، عسا عربی زبان میں امید کے لیے آتا ہے، تو یہاں اللہ نے مایوس نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ امید دلائی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْخَيْرِ أَن يُقَدِّرَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا صَالِحًا، کہتے ہیں کہ خیر میں سے ایک خیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان رشتہ باقی رہنے کی وجہ سے انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ ایک خیر تو یہ ہوئی، فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْخَيْرَاتِ، یہ بہت ہی عظیم الشان خیر میں سے ہے، یہ ایک بہت ہی عظیم الشان خیر میں سے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْخَيْرِ أَيْضًا أَن يُقَلِّبَ اللَّهُ أَحْوَالَهَا وَصِفَاتِهَا، کہتے ہیں یہ بھی خیر ہو سکتی ہے، خیر میں سے بھلائی یہ بھی ہو سکتی ہے رشتے کی بقا میں کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی کے حالات اور اس کی صفات کو تبدیل کر دے، الَّتِي كَانَ يَكْرَهُهَا مِنْ أَجْلِهَا إِلَىٰ أَحْوَالٍ وَصِفَاتٍ يَرْضَاهَا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شخص شوہر جن صفات کی وجہ سے اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان صفات کو بدل دے اور ایسی صفات اس کو دے دیں
جو اچھی صفات ہیں. غصے والی تھی، نرم پڑ گئی، بد زبان تھی، سوچ سمجھ کے بولنے لگی، تھوڑا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس بھی کر لی، یا اس کے اندر کچھ سمجھداری آ گئی، ہو سکتا ہے. احساس ہوا اس کو شوہر کا، یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. یہی معاملہ شوہر کے بارے میں بھی ہے کہ سمجھدار نہیں تھا، سمجھدار ہو گیا، اور ظلم کرتا تھا، اب علماء کی نصیحت سے عدل و انصاف والا ہو گیا. یا پھر حق ادا نہیں کرتا تھا، اب اس کو اللہ کا خوف ہو گیا، آخرت کی فکر ہوئی، یہاں وہاں سے پڑھا سنا، نصیحت لوگوں نے کی، اس کے بعد اس کے اندر سدھار آیا، حقوق ادا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے. تو یہاں امید رکھنا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. ذرا سی بات پہ بیوی میکے چلی گئی اور شوہر جو ہے اس کو طلاق دے دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ انتظار زندگی میں کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ التی کان یکرہھا، جسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، ان کو کن صفات میں تبدیل کر لے. من اجلھا الی احوال و صفات یرضاھا وحینئذ یطمئن الیھا ویعیش معھا عیشۃ حمیدہ. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اسے اپنی بیوی سے چین و سکون نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ وہ اچھی زندگی گزارے گا. عیشۃ حمیدہ، تعریف کے لائق زندگی بیوی کے ساتھ گزارے گا. تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی. یعنی دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ بیوی نہ بھی سدھرے، بیوی کے ذریعے سے وہ گھر گرہستی باقی رکھ سکے، اور کم سے کم نیک اولاد ہو گئی، وہ اس کے کام آئے گی بڑھاپے میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر یہ نہیں، دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ خود بیوی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور آج جو وہ ہے جس کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا ہے، اسے احساس ہو اور اس میں سدھار آ جائے. یہی بات شوہر کے لیے بھی سوچی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 216. اللہ نے فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور کوئی چیز تم اسے چاہو، اسے پسند کرو، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ایک بہت بڑا اصول زندگی کا ہے کہ انسان صرف اپنے جذبے پر اعتماد نہ کرے، اپنی فیلنگز کو اپنے لیے رہنما نہ بنائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جذبات اس کی سوچ پر پردہ ڈال دیتے ہیں. وقتی غصہ، شوہر کا غصے میں آ گیا، طلاق دے دی، بعد میں پچھتاتا ہے. کتنے لوگ پھر مولویوں کے چکر کاٹتے ہیں، میں 3 طلاق غصے میں دے دیا، لانے کی کوئی شکل ہے کیا؟ پہلے کیوں دیا طلاق؟ غصے میں آ کے دے دیا. تو الگ ہونے کے لیے دیا نا، ہاں تو ہو گئی نا الگ، اب کیا؟ کہتے نہیں مجھ کو ابھی احساس ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی غصے میں آ کے اکثر انسان ایسا قدم اٹھاتا ہے جو بعد میں جا کے اس کے لیے برا ثابت ہوتا ہے. لیکن جب وہ دے رہا تھا طلاق، تب اس کو لگ رہا تھا یہی صحیح ہے. اسی طرح سے بیوی میں کہ چلی گئی، میں نے آؤں گی. بعض اوقات جذبات میں قدم اٹھا لیتی ہے، لیکن بعد میں احساس ہوتا کہ نہیں، اس کو پھر اس کی خوبیاں دکھائی دینے لگتی ہیں دھیرے دھیرے کہ ٹھیک ہے اس نے اس دن مارا پیٹا، لیکن ہے تو اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا ہی. تو وقتی طور پر انسان ایک چیز کو اچھا یا برا سمجھتا ہے، لیکن بعد میں جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، جس کو اس نے اچھا سمجھا وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھا وہ اچھا ہے. تو انسان کی سوچ جذبات میں بھی الجھ کے غلط چلی جاتی ہے. انسان کو جذبات سے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ علم کی روشنی میں سوچنا چاہیے، اور علم بھی وہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اسی لیے آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لہٰذا یہ آیت بتاتی ہے کہ یعنی زندگی میں وقتی طور پر احساس کے تحت فیصلہ نہیں لینا چاہیے. ایک، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو اچھا سمجھا برا ہو،
اور جس کو برا سمجھا وہ اچھا ہو، فیوچر کا انتظار کرنا چاہیے. اور رشتہ بہتر بنانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، خاص طور سے بیوی شوہر کے معاملے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کمیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں، کمیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں. تو نگاہ اگر ایک دوسرے کی خوبیوں پر رکھیں تو رشتہ جمع رہتا ہے اور تعلقات بہتر رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ حدیث ہم نے سمجھی، اور اگلی حدیث ہم شروع کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم اس کی تشریح کر کے پھر انشاءاللہ سوال جواب دیکھیں، اس لیے کہ پہلے سے ہی ٹیبل پہ سوالات انتظار میرا کر رہے ہیں. یہ حدیث نمبر 17 ہے، اور اس کا عنوان ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے. خواتین کو یہ عنوان پسند نہیں آئے گا، لیکن حدیث میں ایسا ہی ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اور میں نے جو شروع میں مقدمہ باندھا، جو میں نے کہا کہ اگر ہم نہیں سمجھیں گڑبڑ کر سکتے ہیں، تو اس میں چیزیں ہم کو سمجھنی ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کئی احادیث ہیں جو اس باب میں مختلف طرق سے آئی ہیں اور جمع ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5188، اور مسلم کتاب الرضاع حدیث نمبر 1468. مسلم کی ایک روایت میں ہے وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. یہ صحیح مسلم میں کتاب الرضاع حدیث نمبر 1468، اس میں حدیث نمبر 59 پر یہ ہے. پھر ایک اور روایت ہے جو بخاری مسلم کی ہے، اس میں ہے استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. صحیح بخاری احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3331، صحیح مسلم کتاب الرضاع حدیث نمبر 1468، اس میں حدیث نمبر 60 ہے. تو یہ 3 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، جس میں ایک بہت ہی علمی نکتہ ہمارے لیے ہے جس کو جاننا ضروری ہے. اور اس میں خانگی زندگی سے متعلق ایک اصول مردوں کو دیا گیا ہے، اور وہی بات جو پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھی، یہ گویا کہ اسی کے اعتبار سے آگے کا ایک سبق ہے، اور اس برے انجام سے بچانے کے لیے ایک وصیت ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ اصول اور وہ قاعدہ اور اس کی سنگینی کو دیکھیں، اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم واقعی اس حدیث کے اخلاقی پہلو کو دیکھیں یا گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی میں جو اصول دیا گیا ہے، جو وصیت عورت کے بارے میں کی گئی مردوں کو، اس کو ہم سمجھیں. ہو سکتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں. اس سے پہلے دیکھنا ہم کو ہے کہ یہ جو بات بیان کی گئی کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے 2 معنی بیان کیے، اور 2 طرف علماء گئے ہیں. ایک معنی تو یہ واقعی یہ وہی معنی اس میں ہے کہ عورت پسلی ہی سے پیدا کی گئی ہے، لیکن عورت سے مراد حوا ہیں، آدم علیہ السلام کی بیوی. تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن بعض علماء نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن و سنت میں وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں آئی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، اس لیے کہ یہاں پر عورت کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے کہ واقعی
ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کوئی صریح اگر حدیث اس بارے میں آتی تو حتمی طور پر ہم کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں واقعی ایسا معاملہ ہے۔ امکان اپنی جگہ ہے، لیکن امکان کی وجہ سے کسی چیز کو ثابت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر امکان ہے کہ ہوا ہو تو امکان یہ بھی کہ نہ ہوا ہو، تو دونوں برابر ہو گئے۔ تو پھر معنی اس کا کیا ہے؟ بولا تو جا رہا ہے کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی، لیکن یہاں پر مرد کا بھی ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ پسلی سے پیدا کی گئی۔ یہ بھی قرینہ اس طرف ہے اس دوسرے معنی کو بتانے کے لیے جس کی طرف علماء گئے ہیں، اور جس کی طرف حدیث میں بھی اشارہ موجود ہے۔ اگر کل کو کوئی روایت ہم کو مل جائے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حدیث میں آ گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب دو احتمالات کسی حدیث کے معنی میں ہوں تو کسی ایک کو پختہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ چونکہ عقیدے کا معاملہ ہے، نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے لیے چاہیے کہ قرآن و سنت سے ہمارے پاس کوئی پختہ دلیل ہو، لیکن ایسی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بائبل میں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر جینیسس میں ورس نمبر 21-22، جینیسس جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بالکل شروع کا حصہ ہے، پہلی کتاب ان کی ہے جینیسس، اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے بائبل میں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کہ بٹ فار ایڈم نو سوٹیبل ہیلپر واز فاؤنڈ، آدم علیہ السلام کے لیے کوئی مناسب مددگار، ساتھی، معاون نہیں تھا جنت میں۔ سو دا لارڈ گاڈ کاز دا مین ٹو فال انٹو اے ڈیپ سلیپ، تو اللہ تعالیٰ نے، خداوند وہ لوگ لکھتے ہیں اردو والے ترجمے میں، تو خداوند نے انسان کو یعنی آدم کو ایک گہری نیند سلا دیا۔ And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. اور خداوند نے کیا کیا؟ جب آدمی سو گیا، آدم سو گیا، تو یہ اس میں لکھا ہوا اس طرح سے ہوتا ہے، جب آدم سو گیا تو اس نے اس کے جسم میں سے he took one of the man's ribs، اس کی ایک پسلی نکالی اور اسے گوشت سے بھر کے بند کر دیا، جہاں سے نکالا تھا وہاں گوشت بھر کے اس کو بند کر دیا۔ Then the Lord God made a woman from the rib، اور پھر خداوند نے اس پسلی سے ایک عورت بنائی۔ He had taken out of the man، جس پسلی کو اس نے آدمی سے نکالا تھا، and he brought her to the man، اور پھر خداوند نے اس عورت کو آدم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو یہ جو ہے یہ بائبل میں چیپٹر تو نہیں، شروع کا ہی حصہ ہے یہ، اور اس میں جینیسس میں ورس 21, 22, 23 یہ 3 ورسز ہیں غالباً، تو ان میں یہ بات موجود ہے، اور بہت ممکن ہے کہ بعض تابعین نے یا بعد کے دور میں لوگوں نے اس کو وہاں سے لیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں وَحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ، بنی اسرائیل سے تم واقعات بیان کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر قرآن اس حدیث کے خلاف کوئی بات اس میں نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں دی تھی۔ تو یہ چیز بائبل میں ہے، لیکن قرآن و سنت میں کہیں وضاحت سے کلیئرٹی کے ساتھ میں چیز نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں قلتو، یہ انہوں نے ملا علی القاری کا قول ذکر کیا، جس میں حدیث میں اس تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ان المرأۃ ای اصلہا او جنسہا او امہا، عورت سے مراد کون؟ عورت کی اصل یا پھر اس کی جنس، یعنی خود عورت، ساری عورتیں اس میں آ گئی، یا پھر اس کی ماں یعنی حضرت حوا جو ساری عورتوں کی ماں ہیں۔ تو یا تو یہ حوا کے بارے میں ہے یا پھر عورت کے بارے میں ہے، کیونکہ یہاں مرأہ آیا ہے، عورت، پہلی عورت نہیں کہا گیا ہے،
تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں کہ کس عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خلقت من ضلع، پسلی سے پیدا کی گئی. ای من اضلاع آدم او من عوج. ملا علی قاری کہتے ہیں دونوں پاسبلٹیز ہیں. یہ بھی معنی ہم لے سکتے ہیں کہ عورت سے مراد پہلی عورت ہے جو آدم علیہ السلام پہلا مرد، پہلے نبی، پہلے انسان، ان کی پسلی سے پیدا کی گئی. یہ بھی کہا جا سکتا ہے. یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورت ٹیڑھے پن سے بنی ہے. عورت پسلی سے بنی ہے کا مطلب عورت پسلی کی طرح ہے. وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تعالی، اور کہتے ہیں اس کی مثال قرآن میں ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37 ہے. تو اس قول کو ذکر کر کے اس کو ہم تفصیل سے آگے دیکھ رہے ہیں. شیخ الالبانی کہتے ہیں قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، کہتے کہ میرے نزدیک یہی بات راجح ہے جو ملا علی القاری نے دوسرا قول ذکر کیا ہے کہ انہو استعارۃ و تشبیہ لا حقیقہ. کہتے ہیں کہ یہ استعارہ اور تشبیہ کے طور پر ہے، سملٹیوڈ کے طور پر ہے، ایگزامپل کے طور پر ہے، یا یہ تشبیہ کے طور پر سملیرٹی بتاتے ہوئے ہے. جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. لا حقیقہ یہ نہیں کہ واقعی اسے عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. وذالک لامرین، اور یہ دو باتوں کی وجہ سے ہے. اس کی بنیاد یعنی کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ مثال ہے، تمثیلی زبان ہے، ایسا کیوں؟ کہتے لامرین، دو وجہ سے. الاول انہ لم یثبت حدیث فی خلق حواء من ضلع آدم کما تقدم. کوئی بھی حدیث اس بارے میں نہیں آئی ہے کہ حضرت حواء کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. اس بارے میں کوئی دلیل ہمارے پاس حدیث سے نہیں ہے، نہ قرآن سے. والآخر انہ جاء الحدیث بصیغۃ التشبیہ فی روایۃ عن ابی ہریرہ بلفظ ان المرأۃ کالضلع. دوسری وجہ یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ بعض روایتوں میں صراحت کے ساتھ تشبیہ کے الفاظ سے حدیث آئی ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، یہ نہیں کہ پسلی سے بنی ہے. تو بعض اوقات کسی چیز کی، کسی انسان کی صفت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسی سے بنا ہے، یہ اسی سے بنا ہوا ہے. تو عربی زبان کا ایک طریقہ ہے، عربی زبان میں ایک طریقہ ہے کہ کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ پائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اسی سے بنا ہوا ہے، اسی سے بنا ہوا ہے. آگے ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے ایسا ہی کہا ہے. تو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 1140 پر شیخ الالبانی نے یہ بات کہی ہے اور ترجیح دی کہ حدیث میں جو بات آئی ہے وہ آدم و حوا کے بارے میں نہیں بلکہ عورت کی صفت کے بارے میں ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کی تفصیل ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا شوق باقی رہے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو آنے والے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سوال ہے کہ حرص الدنیا عذاب الموت، یہ کوئی حدیث ہے یا کسی کا قول ہے؟ ایسا کچھ بھی ہے کیا دین میں؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی حرص فی نفس ہی بری نہیں ہے. مال و دولت اور یہاں کی چیزوں کی حرص، زمین جائیداد کی حرص، یہ خود بری نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں میراث کے احکام ہی نہیں ہوتے کہ مرنے کے بعد تقسیم ہو، لوگوں کو ملے، اور نہ زکوٰۃ ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ میں آدمی مال جمع کرتا ہے تبھی تو زکوٰۃ آتی ہے. جس کے پاس مال ہی نہ ہو جمع کیا ہوا اس پہ زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ تو پراپرٹی بنانا یہ برا نہیں ہے، لیکن دنیا کی حرص اتنی ہو جائے کہ انسان آخرت کو بھلا دے، دنیا کی حرص اتنی ہو جائے کہ انسان اللہ کے احکام کو اس کی وجہ سے ضائع کریں، دنیا کی حرص اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان دوسروں پر ظلم زیادتی کرے، خیانت کرے، دھوکہ دے، اس طرح کی چیزیں کرنے لگے، یہ برا ہے. اور اس طرح کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، کہ کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے کہ دنیا کی حرص موت کا عذاب ہے، یہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے.
وعلیکم السلام. سوال ہے کہ are we sinful for using heart emojis since there is a scholarly difference of opinion over this issue. یہ جو واٹس ایپ وغیرہ میں یا جہاں بھی ہوتا ہے اس میں ہم ہارٹ کے ایموجی بھیجتے ہیں. کسی نے کوئی آپ کو یعنی اچھی بات کہی یا کوئی آپ کی بات مانی یا کچھ آپ کو شکریہ بتانا چاہتے ہیں یا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسی تصویر بھیجتے ہیں جو ہارٹ والی ہوتی ہے. تو اس کا بھیجنا کیسا ہے؟ اس کا بھیجنا صحیح نہیں ہے. علماء نے اس سے منع کیا ہے اور زیادہ بہتر یہ کیونکہ یہ فاسقین کا طریقہ ہے. عشق بازی والے ایسا کرتے ہیں. یہ جو ہارٹ بناتے ہیں یہ اسی کے لیے بنتا ہے اور بعد میں پھر وہ عام ہونے لگا، لیکن وہ پیار محبت کے لیے ہی عشق بازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو پرہیز کرنا چاہیے. سوال ہے وعلیکم السلام. سوال ہے کین ویمن ٹریول alone in the same city and is she allowed to sit in cabs, metros and buses؟ سوال ہے کہ کیا عورتیں تنہا سفر کر سکتی ہیں اپنے ہی شہر میں، اور کیا وہ کسی کیب میں یا میٹرو وغیرہ میں بس میں سوار ہو سکتی ہیں تنہا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اسی شہر میں قصر کے بغیر عورت سفر کرتی ہے ایک، تو یہ جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ شوہر کی اجازت ہو یا ولی کی اجازت ہو اور اس کے لیے امن و امان ہو. رات میں 2-3 بجے عورت جا رہی ہے ٹرین میں اور بس میں اور رکشہ میں یا کار میں کیب میں، تو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. بغیر محرم کے ایسے اوقات میں، ایسے علاقوں میں، ایسے حالات میں نہیں جانا چاہیے اور بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. تو یہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بچنا چاہیے کیونکہ عورت کی حفاظت اس کے فائدے پر مقدم ہے. سوال ہے کہ وعلیکم السلام، کونڈوا میں ویکلی درس عورتوں کے لیے شروع کریں، خاص کر شارٹ کورس میت کا غسل، طہارہ، سورہ نساء، ان میں سے کوئی بھی. انشاءاللہ اس بارے میں غور کریں گے کہ خواتین کے لیے کونڈوا ہو یا اور علاقوں میں بھی دروس ہوں. خاص کر کے ہمارے ذہن میں تھوڑی بات یہ تھی کہ بچوں کے لیے تربیتی کورسز اس طرح کے ہونے چاہیے. ہم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو بہت کچھ ہو بھی رہا ہے، لیکن مختلف علاقوں میں بچوں کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کورسز ہونا چاہیے. اور اگر ہر علاقے میں پڑھانے والے ہیں تو بہت اچھا، روزانہ کی پڑھائی. اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو کچھ خواتین ہماری جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں انٹرسٹڈ ہوں اور واقعی صلاحیت بھی ان میں ہو اور سلفی منہج کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وہ پڑھانے کی استعداد رکھتی ہوں تو چھوٹا موٹا علم بچوں کو حدیث یاد کرانا، آیت یاد کرانا، حدیث یاد کرانا اور دعائیں یاد کرانا، اسی طرح سے دین کی بنیادی باتیں کچھ سکھانا ان کو، اس طرح سے کچھ کورسز ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ سنڈے تو ہو، ویک میں ایک مرتبہ ہو یا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کہیں ہو. تو اس طرح سے بچوں کے لیے انشاءاللہ انتظام کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ جیسے ہوگا بتائیں گے. اور خواتین کے لیے بھی اس طرح کے جو ان کے خاص مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے کورسز ہوں. وعلیکم السلام. سوال ہے کین وی گیو انٹرسٹ منی ٹو اے نان مسلم فار اے میڈیکل سیویئر سرجری؟ کسی غیر مسلم کو سود کا پیسہ کسی شدید سرجری یا میڈیکل ضرورت کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں. اگر وہ انسان ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہو کہ مسلمانوں کے لیے بلا بنے گا تو اس کو دے سکتے ہیں. کوئی اچھا انسان غیر مسلموں میں ہے ان کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تو اس کی مدد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو اور وہ اسلام کی طرف آئے یا کم از کم مسلمانوں کے لیے خیر بنے، تو اس کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے اور سود کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا لباس خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے کہا کہ یہ نہیں، آپ نے منع کیا، کہا کہ یہ اسی کا لباس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہ ہو. تو انہوں نے ایک مشرک بھائی جو ان کا مکہ میں رہتا تھا اس کو بھیج دیا. تو مسلمانوں کو یہ نہیں چلتا، لیکن وہ چیز مشرکین کو دی جا سکتی ہے. فی نفسی لباس ہے، وہ شراب نہیں ہے، شراب نہیں دے سکتے ہیں. میں نہیں پیتا تو پی، وہ سبھی کے لیے برا ہے.
لیکن ریشم مسلمانوں کے لیے منع ہے، لیکن جنت میں تو ہے، اگر یعنی یہ چیز بری ہوتی تو وہاں نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں گے شراب تو ہے، شراب یہاں والی نہیں ہے، وہاں کی شراب الگ ہے، شربت کی طرح ہے وہ۔ یہاں کی شراب کیسی ہے، آدمی کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہاں کی شراب ویسی نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ خلا کے وعلیکم السلام، خلا کے بعد کتنے دن بعد دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ خلا کے بعد اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ خلا کی عدت کتنی ہے۔ بہت سارے علماء اس طرف ہیں کہ اس کی عدت طلاق ہی کی طرح ہے، لیکن سلفی علماء اور بہت سارے محدثین کے نزدیک بات یہ ہے کہ خلا طلاق سے الگ ہے۔ اس کی عدت حدیث میں یہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جب خلا ہوا تو انہوں نے ان کے لیے ایک حیض سے پاکی کو عدت قرار دیا۔ تو اہل حدیث کے نزدیک یہی راج ہے، چونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک حیض، ایک مہینہ نہیں، ایک حیض، اگر حیض آ کے 20 دن میں بھی عورت پاک ہو جائے اس کی عدت ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ سوال ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ زیادہ وظیفہ یاد کرنے سے موکلات تکلیف دیتے ہیں اور تہجد کی نماز 40 دن تک پڑھنے سے جنات عاشق ہوتے ہیں۔ اگر شوہر دیکھے گا تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اس طرح سے کچھ نہیں ہے، یہ سب نادان لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اور وظیفہ یاد کرنے سے، وظیفہ سے مراد کون سا وظیفہ؟ لوگوں کے علم غلم بنائے ہوئے وظیفے ہوں تو ہو سکتا ہے جنات خوش ہو کے آ جائیں، چلو ہمارے کام کا ہے یہ، لیکن قرآن و سنت سے ثابت وظائف جو بھی ہیں، دعائیں اذکار ہیں، ان سے یعنی بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اب تک کہ کوئی جن عاشق نہیں ہوا ان کے اوپر، تو نہیں ہوگا ایسا انشاءاللہ۔ اور رہا جہاں تک کہ 40 رات تک تہجد کی نماز پڑھنے سے جنات عاشق ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، گھبرائے نہیں، پڑھیں۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا اصل میں ایک شوہر اگر مثلا قسم کھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا الگ ہو جاتا ہے بیوی سے، تو اس کو ایلا کہتے ہیں کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ناراض ہو کے قسم کھا لے آدمی کہ بیوی کے پاس میں نہیں جاؤں گا تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل علماء نے بتائی ہے کہ اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ کی یعنی مدت کا ایلا کرتا ہے تو اس کو 4 مہینے کے اختتام پر کہا جائے گا کہ تم اب بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو کہ نہیں۔ اگر وہ رجوع کرتا ہے تو نکاح باقی رہے گا، اور اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو نکاح ختم ہوگا۔ تو 4 مہینے سے زیادہ اگر وہ اس طرح کا ایلا کرتا ہے تو، اور اگر وہ توڑ دیتا ہے اس کو، اگر وہ توڑ دیتا ہے مثلا درمیان میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے بیوقوفی کی، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ توڑ دیں اور بیوی کے پاس جائے، لیکن پھر وہ قسم توڑنے کا کفارہ اس کا جس طرح سے ہوتا ہے اس کا کفارہ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی 10 مسکین کو کپڑے پہنانا یا انہیں کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا ہے یا تینوں نہیں کر سکتا ہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، تو قسم کا کفارہ جو ہے وہی ادا کرے گا۔ اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر 1 مہینے یا اس سے کم مدت کا اگر وہ یہ قسم کھا لیتا ہے تو اسے پورا کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اگر 1 مہینے کا وہ اس کی قسم کھا لیتا ہے یا اس سے کم، تو اتنے دنوں تک اس کو بیوی سے دور رہنا چاہیے، اس کو پورا کرے، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ اس کی تفصیل آپ فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ذرا تفصیل اس میں ہے۔ سوال ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹ شرک کرتے ہیں تو ہم ان کی اصلاح کیسے کریں؟ ان کو سمجھائیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں درگاہ میں دعوت کے لیے نہیں گئے تو ہم
ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط مانتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے رشتہ دار ناراض ہوں گے اس لیے جا رہے ہیں، تو ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو یہ زیادہ سخت معاملہ ہے رشتہ داروں سے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے دلوں کو نرم کر سکتا ہے، انہیں تمہارا نہ بھلا بھی سکتا ہے، لیکن رشتہ داروں کو خوش کرنے میں اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ رشتہ دار جہنم میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ سمجھانا چاہیے۔ اور انہیں کیسے سمجھائیں؟ انہیں شرک کے بارے میں بتائیں، توحید کی اہمیت بتائیں، قرآن و حدیث سے وہ دلائل ان کو دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، کم از کم کسی عالم کا بیان ان کو سنائیں جو توحید کی اہمیت اور شرک کی برائی پر مبنی ہو اور ان کے شبہات کو دور کرتا ہو۔ آپ خود بھی اس کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں، یا کم از کم بیان سنا دیں۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ میاں اور بیوی کے جھگڑے میں میاں نے 3 بار طلاق بول دیا تو طلاق ہوا ہے یا نہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں اگر ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ اگر 3 طلاق شوہر نے دیے، طلاق طلاق طلاق، یا میں نے تم کو 3 طلاق دیے، اگر اس طرح سے وہ طلاق دیتا ہے تو اسے ایک طلاق واقع ہوتا ہے۔ طلاق نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، طلاق ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے، اور ایک طلاق سے بیوی شوہر جدا نہیں ہو جاتے، بلکہ بیوی نکاح میں باقی رہتی ہے اور شوہر کو واپس اپنی طلاق کو کینسل کر کے رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ اگر شوہر بیوی سے صحبت بھی کر لیں تو اس کا رجوع ثابت ہو جاتا ہے، یا زبان سے کہہ دے تو اس کا رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ تو رجوع اگر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر 3 مہینے گزر گئے اور 3 مرتبہ طہر اس کا ہو گیا طلاق دینے کے بعد اور شوہر نے رجوع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں بیوی شوہر سے الگ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یعنی عدت کے دوران ہی اس کو رجوع کرنا چاہیے، عدت ختم ہونے کے بعد نہیں۔ وعلیکم السلام۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کے نام سے قرآن شریف کی پیٹی مسجد میں دینا چاہتی ہوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ دے سکتے ہیں؟ میں ثواب کی نیت سے دینا چاہتی ہوں کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے۔ مسجد میں پیٹی دیں گے، قرآن خوانی میں سپورٹ کریں گے، تو مسجد میں پیٹی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں روپے پیسے کی پیٹی دیں تو ٹھیک، لیکن قرآن کی پیٹی کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن خوانی میں سپورٹ ہے۔ اس کی بجائے آپ اگر چاہیں تو مسجد میں مصحف رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی آدمی قرآن پڑھے۔ پیٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہی ہے قرآن خوانی والا، کہ ایک ساتھ ایک قرآن ایک مصحف میں نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ اس کو ایک پارہ اس کو کرتے کرتے 30 لوگوں کو 30 پارے، اور وہ اپنے اپنے وقت میں کم ٹائم میں پورا پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ٹوٹل مار کے کوئی منشی وہاں پہ ہوتا ہے، وہ پورا جو ہے فاتحہ دے کے بندی اندی تقسیم کر کے چلو گھر کو جاؤ، باقی پیکٹ پورا گھر کو لے جاتا ہو۔ یہ سب چیزیں خرافات ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی، لیکن ان کے لیے کوئی ایک آیت بھی نہیں بخشی، جبکہ پورا قرآن آپ کو یاد تھا۔ کیوں نہیں کیا آپ نے ایسا؟ اتنا آسان ہو کے نہیں کیا، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو پیٹی دینے کی بجائے آپ کوئی دینی کتاب مسجد میں رکھیں، قرآن کی تفسیر رکھیں، حدیث کی کتاب رکھیں، یا کوئی اور دینی کتاب رکھیں، تو یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ پہلے میں ان کا کام کروں پھر نماز میں بعد میں ادا کروں، جیسے ظہر میں پہلے میں ان کو کھانا وغیرہ دے کر فارغ ہو جاؤں پھر نماز ادا کروں، تو کیا ان کی بات مجھے ماننا چاہیے؟ اگر نماز یعنی اتنی تاخیر اگر ہو جاتی ہے نماز میں کہ قضا ہو جائے تو ان کی بات نہیں ماننا چاہیے، لیکن ابھی ٹائم ہے اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو کھانا دے کر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو یہ تعلقات بگڑیں گے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نماز فلانا منٹ پر ہی پڑھنا چاہیے، اتنے بج کے اتنے منٹ پر پڑھنا چاہیے، کوئی ایسا ٹائم تو ہے نہیں۔ تو آپ گھر میں جب پڑھ رہی ہیں، اچانک مہمان آ گئے تو کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے ان کو ریسیو تو کرنا پڑے گا، تو اتنا ٹائم نہیں جائے گا، تو شوہر کو کھانا دے دیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ بہت دیر نماز کے لیے ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد کھانا دیں۔
وعلیکم السلام. دعا میں کس کا وسیلہ لگا سکتے ہیں یعنی کس کا واسطہ دے سکتے ہیں؟ خدا نے تو قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا پوری کروں گا، تو ہم ڈائریکٹ دعا کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری دعا ڈائریکٹ قبول نہیں ہوگی، کسی کا وسیلہ سے مانگ سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ دعا اگر کوئی آدمی کسی کے وسیلے سے نہیں کرتا ہے تب بھی جائز ہے. ایسا اللہ نے نہیں کہا کہ میں دعا قبول نہیں کروں گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو کس کے وسیلے سے کرتے ہیں؟ اے اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو اس سے کوئی وسیلہ تو لے رہے نہیں ہیں اس میں ہم، تو یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا. اسألک بکل اسم ہو لک، حدیث میں جیسے آیا کہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. یا اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یا وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو تم ان ناموں سے اسے پکارو. تو یہ وسیلہ ایک ہے اللہ کے ناموں سے اس کو پکارنا. 2 اپنی کسی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا. 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، اپنی اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کی. اے اللہ میں نے فلاں غریب کو کھانا کھلایا تھا، میں نے فلاں کیا تھا، میں نے فلاں چیز کی تھی، اگر تیرے نزدیک نیکی ہے تو میرے فلاں مسئلے کو حل کر دے. یہ جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میرے پڑوسی کی نیکی، نانا کی نیکی، امام صاحب تھے، دوسرے کی نیکی نہیں، آپ کی اپنی نیکی. اس لیے انہوں نے تینوں نے ایک دوسرے کی نیکیوں سے نہیں، اپنی اپنی نیکی سے دعا کی. 3 کسی نیک انسان کے پاس جو قبر میں دفن نہیں ہے اس کے پاس اس سے گزارش کرنا کہ میرے لیے دعا کریں. کسی نیک انسان سے دعا کی گزارش کرنا جائز ہے، یہ بھی وسیلہ جائز ہے. جیسے صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے اسرار احمد جو ان کا ایک ویڈیو کسی نے مجھ کو بھیجا تھا، اس میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 بار سے زیادہ کریں تو شرک ہو جائے گا. یہ بیہودہ بات ہے، جہالت ہے، یہ اس طرح سے کہیں بھی نہیں ہے. اگر 3 بار میں شرک ہوتا ہے تو 1 بار میں کیوں نہیں ہو رہا؟ تیسری بار جا کے شرک کیسے ہوا وہ؟ تو یہ سب بکواس ہے، دین کا علم کم ہونے کی وجہ سے. اسرار احمد نے کہہ دیا کہ 3 بار کوئی آدمی کسی سے گزارش کر دے کچھ چیز کی تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہو جاتا ہے. اس طرح کی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی ہم پر احسان کرے اور احسان بڑا ہو تو ہمیں اس کا احسان کا بدلہ کس طرح دیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم اگر اس پر قادر ہوں کہ ویسا ہی بدلہ اس کو دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اس پر قادر نہیں ہیں، وہ مالدار ہیں، ہم غریب ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے، جو تم نے میرے ساتھ کیا اس سے اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دے، اور اللہ سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ تو یہ بہت اچھی بات ہے جو کر سکتے ہیں. کسی بیوہ کا دوسرا نکاح ہو جائے تو بیوہ کی بیٹیاں کیا اس شوہر کے لیے نامحرم ہوں گی؟ تو کیا وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اس میں تفصیل ہے، میں اس میں تحقیق کر کے میں اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ انٹرسٹ فرام بینک اکاؤنٹ کین اٹ بی گیون فار پراپرٹی ٹیکس وچ از ناٹ ایز پر شریعہ؟ کیا بینک کا انٹرسٹ پراپرٹی ٹیکس کے لیے دیا جا سکتا ہے جو شریعت کے مطابق نہ ہو؟ اگر کوئی حکومت ظلماً ہم سے ٹیکس لیتی ہو تو اگر وہ ظلم واقعی ہے تو ایسی صورت میں ہم جو انٹرسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو دے کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. Can it be given for loans interest of someone? Interest for interest. Some husband says if I take one wife for medicine, then should I take second wife also? یہاں پر دیکھیے دوسرا سوال ہے کہ کیا ایسا یعنی سود کی رقم کسی کا سود ادا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں کیا؟ یعنی کسی پر لون تھا، لون لیا اس نے اور اس کا انٹرسٹ بڑھ گیا، کیا اس کا انٹرسٹ آپ اپنے سود سے دے سکتے ہیں مدد کے طور پر؟ 2 صورتیں اس میں ہیں.
ایک تو ایسا آدمی کہ جس کو عادت لگی ہوئی ہے یہاں وہاں سے لون لینے کی، وہ لون تو لے لیتا ہے لیکن سود پھیرنے کے لیے لوگوں سے سود لیتا ہے کہ آپ کا سود ہے، کہ آپ کا سود ہے، آپ کا سود ہے، کسی کا ہو تو دے دے بھائی، میرا سود دینا ہے۔ ایسے آدمی کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس نے عادت بنا لیا ہے۔ لیکن کوئی آدمی جس نے جہالت میں سود لے لیا تھا، یعنی انٹرسٹ پہ بیسڈ لون لیا تھا، اب وہ بڑھ گیا، اب وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے لیکن غریب ہونے کی وجہ سے نہیں نکل پا رہا ہے، اور وہ مانتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا آدمی اگر کوئی ہے تو اس کو اس میں سے نکالنے کے لیے ایک مرتبہ میں اگر کوئی دے دے، بڑی رقم کسی کی سود کی ہو، وہ بینک کا سود ادا کر دے اور اس کو آزاد کرا لے کہ وہ آئندہ ایسا لون نہیں لے گا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ ہسبینڈ والا مجھ کو سمجھا نہیں ہے تو اگلی مرتبہ اور آپ بھیجیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید جو سوالات، آج تو بہت زیادہ سوالات آئے ہیں، یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے تو سارے سوالات کے جوابات اتنے وقت میں ہم نہیں دے سکتے ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ ہم جلدی درس ختم کر کے آدھا گھنٹہ سوال جواب رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔